بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم جرح و تعدیل کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی علیہم الرحمہ، ان کی بایوگرافیز اور سوانح کا ہم نے مطالعہ کر لیا تھا۔ نیکسٹ جو ہم نے مطالعہ کرنا ہے امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ۔ تو ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے جو معروف ہے، اور عام طور پہ روایتوں میں اس کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے، ابو عبداللہ کے نام سے۔ احمد بن محمد بن حنبل، ان کے والد کا نام محمد تھا اور دادا کا نام جو ہے وہ حنبل تھا، تو زیادہ معروف جو ہے وہ دادا کے نام سے ہوئی، احمد بن حنبل۔ عربی النسل ہیں یہ بھی امام شافعی کی طرح، ٹھیک ہے۔ امام مالک بھی عربی النسل ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ائمہ اربعہ میں سے صرف عجمی النسل ہے۔ تو احد الائمۃ الاعلام، معروف ائمہ میں سے، مطلب امام ذہبی نے جب ان کا تعارف کروایا، بڑے ائمہ میں سے۔ تو ان کے جو والد تھے محمد جو ہے، یہ مرو کے لشکر سے تعلق رکھتے تھے، مرو کے علاقے سے۔ تو والد ان کے جوانی میں ہی فوت ہو گئے تھے، کوئی 30 سال کی عمر میں۔ تو اس وقت یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، یعنی ابھی ان کے پیدائش نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ماں کے حمل میں تھے کہ ان کے والد فوت ہو گئے، یعنی آپ کہیں کہ جی پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گئے تھے۔ تو ان کی والدہ جو ہے نا وہ پھر وہاں مرو کے علاقے سے ادھر آ گئی تھیں، اپنا عراق کی طرف۔ تو صالح ان کے بیٹے ہیں، عبداللہ بھی امام احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں، اور صالح، ان دو کا نام زیادہ ملتا ہے، عبداللہ اور صالح کا۔ تو صالح نے کہا کہ میرے والد یہ کہتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی امام احمد علیہ الرحمہ، کہ میری پیدائش جو ہے وہ 164 میں ہوئی، 164 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ تو 150 میں جو ہے وہ وفات ہوئی ہے امام ابو حنیفہ کی، اور 150 میں پیدائش ہوئی امام شافعی کی۔ تو 164 میں پھر ان کی پیدائش ہے، یعنی امام شافعی سے چھوٹے ہیں، اور ربیع الاول کے مہینے میں ان کی پیدائش ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور صالح نے یہ بھی کہا کہ جو والدہ تھی نا، یعنی ان کی جو دادی تھی، وہ پھر مرو سے جو ہے وہ یہاں منتقل ہو گئی تھی، عراق کی طرف۔ امام شافعی علیہ الرحمہ اور یہ امام ہم اثر ہیں، ہاں تقریباً ہم اثر ہیں، یعنی آپ کہہ لیں کہ جی 14 سال کا فرق ہے نا، 14 سال کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ اور امام مالک ہم اثر ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی پیدائش 80 میں ہے، اور امام مالک کی بعض نے کہا 93 میں، بعض نے 95 96، عام طور پہ کل 96 کا ہے، تو وہاں 16 سال کا فرق ہے، یہاں 14 سال کا فرق ہے امام شافعی میں اور ان میں۔ تو 164 میں جو ہے وہ ان کی پیدائش ہوئی، امام شافعی کی 150 میں ہوئی، تو یہ دونوں ہم اثر ہیں۔ تو ان کی جو پرورش تھی پھر ان کی والدہ نے کی۔ امام احمد بن حنبل سے یہ بھی روایت ہے کہ میں نے حدیث جو ہے نا وہ سنہ 79 یعنی 179 میں، 164 میں پیدائش ہوئی نا، تو 179 میں حدیث کا علم حاصل کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا، یعنی 15 سال کی عمر میں۔ تو میں نے جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، میں نے حماد بن زید، یہ بڑے محدث تھے، تو میں نے ان کی وفات کی جو ہے وہ خبر سنی اس وقت جب کہ میں حشیم بن بشیر، یہ بڑے محدث تھے، اور یہ امام احمد کے خاص اساتذہ میں سے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے سب سے پہلے حشیم بن بشیر کی مجلس میں بیٹھنا شروع کیا تھا، یعنی ان سے اول حدیث کا علم حاصل کیا۔ تو اب امام احمد یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں حشیم بن بشیر کی مجلس میں تھا، یعنی 15 سال کی عمر میں ان کی مجلس میں بیٹھ گیا تھا، تو اس وقت میں نے حماد بن زید کی وفات کی خبر سنی۔ یہ ایک اور محدث تھے جن کی کوئی جیسے خبر آئی، کلاس میں آئی، تو انہوں نے وہاں پہ سنی۔ تو وہ بیسیکلی متعین کر رہے ہیں اپنا طالب علمی کا زمانہ، کہ میں اس وقت طالب علم تھا جب حماد بن زید جو ہے فوت ہوئی، تب میں حدیث سیکھ رہا تھا۔ اچھا، یہ بھی روایت ذرا عجیب سی ہے، بہرحال کلچر ہے ایک، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری چیزیں پڑھ کے تھوڑی وسعت پیدا ہوتی ہے نا۔
ہمارے ہاں مطلب اتنی چیزوں میں وسعت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو صالح کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ ان کی جو والدہ تھی نا، انہوں نے ان کے دونوں کانوں میں سوراخ کیے اور اس میں 2 موتی ڈال دیے. یعنی امام احمد کی جو والدہ تھی، تو یہ اپنی والدہ کے آپ کہہ لیں کہ جی اکلوتے بیٹے تھے. تو انہوں نے بچپن میں اب بچے سے جیسے پیار ہوتا ہے، بعض ماؤں کو نا بیٹیوں جیسی فیلنگ ہوتی ہے اپنے آپ بات سمجھ رہے ہیں، تو وہ ان کی والدہ کی فیلنگ بھی ایسی تھی. تو انہوں نے، اب یہ تو چھوٹے بچے تھے، اب یہ کیا کرتے، مطلب جو کیا والدہ نے کیا نا، تو وہ تو صرف بیان کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ والدہ نے یہ کیا کہ محبت میں میرے دونوں کانوں میں سوراخ کروا کے اس میں جو ہے وہ موتی ڈلوا دیے. ٹھیک ہے، جو آج کل چلا ہے یہ پرانا ہی کام ہے. تو خیر یہ تو خود کرتے ہیں نا، وہ تو ان کی والدہ نے کیا. اچھا، وہ کہتے ہیں جب میں بڑا ہو گیا تو پھر میں نے وہ اتار دیے، مجھے اچھا نہیں لگا، مطلب یہ تو عورتیں کرتی ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ جو جیسے کانوں میں ٹاپس پہن لیتی ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر میں نے وہ والدہ کو دے دیے نا وہ دونوں موتی، مطلب ڈائمنڈس جیسے ہمارے ہاں کوئی قیمتی موتی ہوں گے، تو وہ پھر میں نے والدہ کو دے دیے، تو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے. پھر بعد میں وہ والدہ نے مجھے، جب میں اور بڑا ہو گیا تو مجھے واپس کر دیے، تو میں نے وہ بیچ دیے اور مجھے اس کے 30 درہم ملے، یعنی وہ پھر انہوں نے سنبھال کے رکھے. تو یہ ایک واقعہ بھی ان کو یاد رہ گیا. ٹھیک ہے، تو والدائیں بعض اوقات اپنی اولاد کے اوپر اپنے شوق پورے کرتی ہیں، سیدھی سی بات ہے یا ان کی حسرتیں ہوتی ہیں وہ اپنی اولاد پہ پوری کرتی ہیں. تو امام احمد بن حنبل نے جو ہے وہ 15 سال کی عمر میں حدیث کا علم حاصل کرنا شروع کیا، اور یہ وہی سال تھا، یعنی 179، جس میں امام مالک کی بھی وفات ہوئی اور حماد بن زید کی بھی وفات ہوئی. تو مالک بھی اس لحاظ سے تو ان کے ہم اثری بنتے ہیں، ہم اثر بنتے ہیں، لیکن یہ ان سے کوئی فائدہ نہیں حاصل، مستفید نہیں ہو پائے. امام شافعی نے تو استفادہ کر لیا تھا، یہ نہیں کر پائے تھے. تو انہوں نے ابراہیم بن سعد سے سنا، لیکن تھوڑا سنا. زیادہ جو سنا نا حدیث وہ حشیم بن بشیر سے، اور بہت پھر اچھے سے سنی. یہی ان کے پہلے استاد ہیں، حشیم بن بشیر، اور ان سے انہوں نے خوب اچھے. پھر اس کے علاوہ معتبر بن سلیمان التیمی سے، سفیان بن عیینہ سے، ٹھیک ہے، قاضی ابو یوسف سے بھی حدیث سنی، ٹھیک ہے، اور ابن ماجشون سے بھی، یہ جو مالکی تھے، اور بشر بن مفضل سے بھی، ابو بکر ابن عیاش سے بھی، عبداللہ بن ادریس، وکی بھی بڑے محدثین میں سے ہیں، وکی سے بڑا سنا. یحییٰ بن سعید القطان سے بہت سنا. یحییٰ بن سعید القطان جو ہے ان کے بارے میں ہم نے پڑھا بھی ہے، ٹھیک ہے. عبد الرحمن ابن مہدی سے بھی سنا، ان کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے. امام شافعی سے بھی سنا. عبد الرزاق جو صنعانی ہیں، مصنف عبد الرزاق والے، ان سے بھی. یحییٰ بن آدم، یہ بھی بڑے محدث ہیں، ان سے بھی انہوں نے سنا. اور اسی طرح کچھ ایسے بھی تھے جو ان کے معاصر تھے یا کلاس فیلوز تھے، جیسے قتیبہ بن سعید، علی بن مدینی، ابن ابی شیبہ. علی بن مدینی بھی بڑے جو ہے وہ محدث ہیں، ابن ابی شیبہ بھی. تو ان سے بھی انہوں نے حدیث سنی، یہ ان کے اقران میں سے ہیں. اور کوئی تقریباً مسند، یعنی مسند امام احمد بن حنبل جسے کہتے ہیں، اس میں جو انہوں نے روایات بیان کی امام احمد نے، وہ کوئی 280 سے زیادہ اساتذہ ہیں ان کے، 280 سے زیادہ محدثین ان کے اساتذہ میں آ جاتے ہیں. تو عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد نے بیان کیا، یعنی امام احمد نے بیان کیا کہ علی بن عبداللہ جو ہے نا، انہوں نے مجھ سے حدیث بیان کی، اور یہ آزمائش سے پہلے کا دور ہے. اچھا، امام احمد بن حنبل کا جو دور ہے نا، وہ آزمائش سے پہلے اور آزمائش کا بعد، یہ 2 دور جو ہے نا بہت نمایاں ہو کے ہمارے سامنے آتے ہیں. وہ خلق قرآن کے مسئلے میں جو ان کو آزمایا گیا، وہ آگے تفصیل آئے گی اس کی، ٹھیک ہے. تو علی بن عبداللہ سے انہوں نے جو حدیث سنی ہے امام احمد نے، وہ آزمائش سے پہلے کے دور میں سنی ہے، اور آزمائش کے دور کے بعد انہوں نے پھر جو ہے وہ ان سے روایت نہیں سنی. تو یہ گویا کہ تقسیم تھی ان کی، ایک خاص تقسیم تھی امام احمد بن حنبل کے حوالے سے. بلکہ امام ذہبی نے اس پہ تبصرہ کرتے یہ بات بھی کہی ہے کہ عبداللہ جو ہے نا، امام احمد بن حنبل کے جو بیٹے ہیں، اچھا انہوں نے اپنے والد سے روایت نقل کی ہے،
عبداللہ نے کتابیں نقل کی ہیں، بلکہ یہ جو مسند ہے نا، مسند احمد، یہ بھی عبداللہ نے نقل کی ہے اپنے والد سے۔ تو عبداللہ نے جتنا سنا ہے نا اپنے والد سے، تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بعد المحنہ تھا، آزمائش کے دور کی بات ہے۔ آزمائش سے پہلے جو ہے وہ عبداللہ نے اپنے والد سے نہیں سنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کوئی تقریباً بنتا ہے، آپ کہہ لیں کہ جی 227 یا 28 یہ والا سن کو بنتا ہے کہ جس میں عبداللہ نے اپنے والد سے سماع کیا کتابوں کا، جو پھر وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ علم کا ایک بڑا حصہ اس بیٹے نے نقل کیا ہے، عبداللہ نے نقل کیا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی عبداللہ نے اپنے والد سے اور والد کے علاوہ کسی اور سے بھی جو بھی سنا ہے وہ آزمائش کے دور کے بعد ہی سنا ہے، پہلے نہیں سنا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آزمائش سے پہلے کے جو ایام ہے نا اس میں عبداللہ بہت چھوٹا تھا۔ اچھا، امام احمد بن حنبل کی شادی لیٹ ہوئی ہے، 40 سال کی عمر میں، یعنی 64 میں پیدائش ہوئی ہے نا، تو 64 میں 40 ملائیں تو آپ یہ تقریباً 204 میں جا کے ان کی جو ہے نا وہ آپ کہیں کہ وہی پیدائش ہوئی ہے۔ تو 227-28 کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت عبداللہ کوئی ہوں گے 22-23 سال کے ہوں گے۔ ان کی ہاں شادیاں دو، وہ آگے آ رہا ہے، تذکرہ آ رہا ہے، ہاں۔ ایک سے عبداللہ تھے، ایک سے صالح تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ امام احمد بن حنبل سے بخاری نے بھی حدیث نقل کی، ڈائریکٹ بھی نقل کی، اور احمد بن حسن کے واسطے سے بھی نقل کی کتاب المغازی میں، اور امام مسلم نے بھی نقل کی، اور ابو داود نے بھی امام احمد بن حنبل سے حدیث بڑی تعداد میں نقل کی، اور ابو داود، نسائی اور ترمذی اور ابن ماجہ نے درمیان میں ایک واسطے سے بھی امام احمد بن حنبل سے حدیث نقل کی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل سے ان کے دونوں لڑکوں نے حدیث نقل کی، صالح نے بھی اور عبداللہ نے بھی، یہ دو ان کے بیٹے تھے جو نمایاں، صالح اور عبداللہ۔ اور اسی طرح امام احمد کے جو چچا زاد ہیں حنبل بن اسحاق، انہوں نے بھی ان سے حدیث نقل کی، اور امام احمد کے جو شیوخ ہیں عبد الرزاق، یہ ان کے شیخ ہیں، عبد الرزاق صنعانی، مصنف عبد الرزاق والے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بھی ان سے حدیث نقل کی، اور امام شافعی نے بھی نقل کی۔ لیکن امام شافعی جب حدیث نقل کرتے ہیں نا تو ان کا نام نہیں لیتے، بلکہ کیا کہتے ہیں، حدثنی ثقہ، ایک ثقہ نے جو ہے وہ ہمیں حدیث بیان کی، ٹھیک ہے، یعنی ان کے شاگرد تھے نا۔ اسی طرح علی بن مدینی نے بھی ان سے حدیث بیان کی، یحییٰ بن معین نے بھی، یہ ان کے ایک طرح سے اقران یعنی ہم اثر بھی بنتے ہیں۔ اور محمد بن یحییٰ زہلی نے بھی، یہ بھی بڑے محدث تھے نیشاپور کے، تو انہوں نے بھی ان سے حدیث بیان کی۔ یعنی جتنے بڑے بڑے ہیں نا، اب آپ دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں، کوئی بھی آپ نام لیں، وہ سب امام احمد کے شاگردوں میں آ جاتے ہیں۔ سیاہ ستہ کے تو سارے آ گئے، بخاری، مسلم، ابو داود، امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ایک واسطے سے شاگرد بن رہے ہیں۔ اور پھر علی بن مدینی، یحییٰ بن معین، محمد بن یحییٰ زولی، ابو زرع، ابو حاتم رازی، یہ بھی جرح و تعدیل کے امام میں سے ہیں، یہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ ابو بکر مروزی، ابو زرع دمشقی، بقی بن مخلد، اور لمبی چوڑی فہرست ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب ان کے شاگردوں میں۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے 5 حج کیے، 5 حج کیے، جن میں سے 3 پیدل تھے، سواری نہیں ہوتی تھی، پیدل ہی حج کو نکل جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک حج میں میں نے کوئی تقریباً 30 درہم خرچ کیے۔ اسی طرح کہتے ہیں میں نے حشیم سے بہت زیادہ لکھا، حشیم بن بشیر ان کے پہلے استاذ تھے نا، اور زیادہ انہوں نے انہی سے استفادہ کیا، کوئی تقریباً کہتے ہیں 3000 سے زیادہ حدیثیں میں نے ان سے لکھی، حشیم بن بشیر سے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم ابن سعد سے جو کچھ لکھا وہ تختیوں میں نے لکھا، الواح میں، اور میں نے ان کے پیچھے کئی مرتبہ نماز بھی پڑھی، ابن سعد کے پیچھے، اور وہ ایک طرف ہی سلام پھیرتے تھے، دوسری طرف سلام پھیرنے کے قائل نہیں تھے، مطلب ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک موقف تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے صاحب کہ کچھ لوگ ہم پہلے اس طرح ایک سلام پھیرتے تھے، ہاں ایسا ہے، یہی تو وہ کہہ رہے ہیں۔ تو نماز جنازہ میں تو آج بھی آپ سعودی عرب میں چلے جائیں تو ایک طرف ہی سلام پھیرتے ہیں، ہاں۔ تو یہ ہے بار، ہاں، یہ بعض فقہوں میں یہ چیز ہے۔ ویسے یہ ملتا ہے ہماری وہ حدیث کی کچھ سند کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا تو عورتیں بھی شامل ہوئی اس میں؟ ہاں جنازے میں تو بالکل شامل ہوئی ہیں، ہاں۔ میدان میں جی۔ صالح سے ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا،
اور ہمارے والد یہ کہہ رہے تھے کہ میں کوفہ کی طرف نکلا، اور جب میں کوفہ گیا تو وہاں ایک گھر میں میرا ٹھکانہ تھا، رات وہیں پہ گزارتا تھا. تو اور جو میرا سرہانہ ہوتا تھا وہ ایک اینٹ تھی، مطلب کوئی تکیہ نہیں تھا، تو ایک اینٹ کو میں سرہانہ بنا لیتا تھا. پھر میں نے اس کے بعد حج بھی کیا، اور حج کر کے میں پھر اپنی والدہ کے پاس آیا. اور لیکن یہ میں بتا دوں کہ میں نے جو حج کیا تھا والدہ کی اجازت سے نہیں کیا تھا، مطلب بغیر پوچھے ہی نکل گیا تھا. تو امام احمد بن حنبل سے یہ بھی ہے کہ تزوجت وانا ابن 40 سنہ، کہ میں نے 40 سال کی عمر میں نکاح کیا، تو اللہ نے مجھے بڑا خیر کثیر عطا کیا. تو نکاح انہوں نے لیٹ کیا، اس سے پہلے نا تعلیم و تعلم میں مشغول رہے. یعنی 15 سال کی عمر میں آ گئے تھے علم حدیث کی طرف، تو 25 سال تو انہوں نے علم حاصل کیا ڈیڈیکیشن کے ساتھ، پھر جا کے جو ہے وہ نکاح کی طرف گئے. تو خیر قربانی مطلب کافی ہوتی تھی. تو زہیر بن صالح بن احمد یہ امام احمد کے پوتے ہیں، صالح کے بیٹے ہیں. زہیر کہتے ہیں کہ ہمارے دادا نے پہلے جو نکاح کیا تھا نا وہ ایک خاتون سے جو عرب تھی، عباسہ بنت فضل، ان سے نکاح کیا. تو اس سے جو ہے وہ میرے والد پیدا ہوئی ہے، یعنی صالح. وہ اکیلی اولاد تھے عباسہ سے، ٹھیک ہے. پھر وہ عباسہ فوت ہو گئیں. پھر میرے والد نے عباسہ کے بعد جو ہے وہ نکاح کیا ریحانہ سے. اچھا، پہلا 40 سال کی عمر میں ہوا، اس سے پھر صالح پیدا ہوئی، عباسہ سے نکاح ہوا. پھر عباسہ فوت ہوئی تو پھر ریحانہ سے نکاح کیا، تو اس سے پھر عبداللہ پیدا ہوئی. ٹھیک ہے. امام احمد بن حنبل کے یہ دوسری بیوی سے دوسری بیٹے تھے، عبداللہ ریحانہ سے تھے. پھر وہ ریحانہ بھی فوت ہو گئی. پھر امام احمد بن حنبل نے شادی نہیں کی، پھر انہوں نے لونڈی خریدی. ٹھیک ہے. پھر وہ جو لونڈی تھی نا اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام زینب تھا، ام علی یا زینب تھا. پھر اس لونڈی سے حسن اور حسین بھی پیدا ہوئے جو جڑواں تھے، لیکن وہ پیدائش کے فوراً بعد فوت بھی ہو گئے. پھر اسی لونڈی سے حسن اور محمد پیدا ہوئے، یعنی پھر لونڈی سے 3 اولادیں ہوئیں. ٹھیک ہے. ایک زینب، 2 تو فوت ہو گئے حسن اور حسین، پھر ایک اور پیدا ہوا، اس کا نام بھی حسن رکھا اور ایک اور کا نام محمد رکھا. اور یہ جو تھے نا یہ بھی بڑے ہو کے پھر فوت ہو گئے، لیکن 40 سال کی عمر کے قریب جا کے فوت ہوئی. پھر اس لونڈی سے جو ہے وہ ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سعید تھا. یعنی اللہ نے پھر ان کو اولادیں دی، لیکن زیادہ لونڈی سے دی. لیکن اصل میں ان کی جو 2 بیویوں کی اولادیں تھیں نا انہوں نے آگے ان کے علمی سلسلے کو بڑھایا. اچھا، وہ جو عبداللہ کی والدہ تھی نا یعنی سیکنڈ ریحانہ جو تھیں، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک آنکھ سے جو ہے وہ اپنا معذور تھیں. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ کئی سال جو ہے وہ امام احمد نے گزارا کیا. تو مروزی نے کہا کہ مجھے امام احمد بن حنبل نے کہا کہ پہلے شروع میں کتاب کی طرف جاتا تھا، مطلب مکتبات کی طرف جاتا تھا. پھر میں نے دیوان جانا شروع کر دیا، جبکہ میں ابھی جو ہے وہ 14 سال کا تھا. ٹھیک ہے. اس زمانے میں بھی جیسے ہمارے یہاں سکولز کی ہیرارکی ہے نا، سکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ٹھیک ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، تو وہاں پہ بھی ہیرارکی تھی. مکتب ہوتا تھا پہلے، ٹھیک ہے، جہاں ابتدائی طور پہ پڑھنا لکھنا سکھایا جاتا تھا. جیسے نورانی قاعدہ ہمارے یہاں وہ تختی ہوتی تھی نا، تختی لکھنا سکھائی جاتی، تو یہ وہ ہوتا تھا مکتب جس میں ابتدائی تعلیم ہوتی تھی، بیسک، جیسے ہمارے یہاں پرائمری جسے کہہ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد دیوان وہاں سرکاری ادارے تھے جہاں ذرا تھوڑا زیادہ پڑھت لکھت کا کام ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے دیوان جانا شروع کیا. مروزی سے ہے کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے سنا کہ حشیم کی وفات ہوئی اور میری عمر اس وقت 20 سال تھی، یعنی 15 سال کی عمر میں آئے حشیم کے پاس، 20 سال تک 5 سال انہوں نے حشیم سے پڑھا.
اور 3000 کے قریب حدیثیں لکھی 5 سالوں میں. ٹھیک ہے، 5 سالوں میں 3000 زیادہ نہیں ہے اگر آپ سوچے تو. 5 سالوں میں 3000 زیادہ نہیں. ٹھیک ہے، یعنی سال کے اعتبار سے کتنی بن جاتی ہوگی؟ کوالٹی مینٹین کی. ہاں، کوالٹی مینٹین کرتے تھے. ہاں، ایک سال میں آپ یوں کہہ لیں کہ جی 600 حدیث بنتی تھی. تو میں اور ایک اعرابی جو ہے نا، یعنی ایک بدو جو ہے، ہم نکلے اور پیدل ہی ہم نکل کھڑے ہوئے تو کوفہ پہنچے. اور یہ غالباً بات ہے 183 کی. تو یہ یعنی حشیم جو تھے نا، حشیم سے انہوں نے تعلیم حاصل کی نا شروع میں. پھر حشیم سے تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنے کے بعد پھر یہ کوفہ کی طرف نکلے، کیونکہ حشیم کی وفات ہو گئی. تو اب انہوں نے کہا کہ یہاں تو اب حشیم ہی بڑے تھے. غالباً یہ بصرہ میں تھے یا بغداد میں تھے، ابھی میں تھوڑا سا وہ ذہن میں نہیں ہے. تو پھر یہ کوفہ کی طرف نکلے اور راستے میں ان کو بدو ایک مل گیا تو اس کے ساتھ یہ پیدل ہی چل پڑے. تو کہتے ہیں ہم آئے ابو معاویہ کے پاس، اور ان کے پاس اس وقت جو ہے وہ خلق کثیر تھی، مطلب علم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس آئے. تو ان سے ہم نے بات چیت وغیرہ کی. تو وہ جو عرابی تھا نا، بدو تھا، اس کو انہوں نے جو ہے وہ 60 درہم دیے کہ تو حج کر لے. تو وہ پھر حج کرنے کے لیے چلا گیا. اس نے کوئی اپنی خواہش کا اظہار کیا ہوگا تو انہوں نے کہا چلو تم جاؤ کر لو، تمہیں میں پیسے دیتا ہوں، حج کرنا چاہتے ہو تو کر لو. تو کہتے ہیں پھر وہ جس گھر میں ہم رہتے تھے تو میں وہاں اکیلا رہ گیا. پہلے تو وہ میرا دوست تھا، ہم دونوں رہتے تھے، اب میں اکیلا رہ گیا. ایسی ہے جیسے ہاسٹل میں آپ کا کوئی روم میٹ ہو، وہ چلا جائے تو آپ اکیلے رہ گئے. تو مجھے نا پھر وہ اکیلے پن سے وحشت ہونا شروع ہو گئی. اور میرے پاس ایک تھیلا ہوتا تھا، اس میں میری کتابیں تھیں. تو وہ تھیلا پھر میں کیا کرتا تھا، اپنے نیچے سرہانہ بنا کے رکھ لیتا تھا. مطلب میرے پاس کل متاع یہی تھی. تو اور پھر میں وکی جو تھے وکی بن جراح، ان کے ساتھ پھر میں مذاکرہ کرتا تھا. سفیان ثوری کی جو حدیثیں تھیں نا، وہ پھر میں ان کے ساتھ دہراتا تھا. تو یہ معاملہ انہوں نے یہاں پہ اس کا تذکرہ کیا. ایک اور روایت میں ہے عبداللہ بن احمد سے کہ میرے والد نے مجھے کہا کہ ایسا کرو کہ کوئی بھی کتاب جو ہے نا، جو تمہیں وکی بن جراح کی کوئی بھی کتاب ملتی ہے تم لے آؤ، اور مجھے جو ہے وہ اس کی سند پڑھ کے سنا دو، تو میں تمہیں اس کا متن بتا دوں گا. یا پھر تم مجھے اس کا متن بتا دو تو میں تمہیں اس کی سند پڑھ کے سنا دوں گا. تو مطلب وکی بن جراح کی جو کتابیں تھیں وہ انہیں اس حد تک یاد تھی. اس کے ساتھ مذاکرہ بھی کرتے تھے نا وہاں کوفہ میں جا کے، یہی تو بات وہ کہہ رہے تھے. عبداللہ بن احمد سے ہے کہ میں نے سفیان بن وکی سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سفیان بن وکی نے یہ بات کہی کہ میں نے 40 سال پہلے، یعنی سفیان نے عبداللہ سے یہ بات کہی کہ تمہارے والد سے 40 سال پہلے میں نے ایک مسئلہ جو ہے نا وہ سنا تھا، وہ مجھے آج بھی یاد ہے. اور وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہ یہ مسئلہ تھا کہ نکاح سے پہلے طلاق ہو سکتی ہے کہ نہیں. نکاح ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے کیا طلاق دے سکتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو تمہارے والد نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت علی سے، حضرت عبداللہ بن عباس سے، اور کوئی تقریباً 20 تابعین سے یہ مروی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، نکاح سے پہلے طلاق دے سکتا ہے. لیکن ہمارے نزدیک حرج ہے، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے، کوئی صحیح چیز ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح چیز اس حوالے سے ثابت نہیں کہ نکاح سے پہلے ہی آپ طلاق دے دو. یعنی مطلب طلاق کا جو ہے وہ حق یا رائٹ وہ تو آتا ہی نکاح سے ہے نا، تو اس سے پہلے نہیں. یہ اصل میں آپ کو بعض فقہا کے یہاں یہ چیز مل جاتی ہے کہ وہ یہ کہے نا کہ جس بھی خاتون سے میں نکاح کروں اس کو طلاق، تو وہ کہتے ہیں اب جس سے بھی نکاح کرے گا اس کو طلاق ہو جائے گی. یہ مطلب یہ مراد ہوتی ہے، نکاح سے پہلے طلاق سے مراد یہ ہوتی ہے.
یا اگر میں فلاں عورت سے نکاح کروں تو اس کو طلاق، تو وہ کہتے ہیں اس سے نکاح کرے گا تو طلاق ہو جائے گی. یہ ہے نکاح سے پہلے طلاق. نہیں، یہ اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات صحیح حدیث میں مروی نہیں ہے. باقی رہے سلف کے اقوال تو بہرحال وہ کوئی حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بائنڈنگ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح کی مطلب چیزیں جو ہے نا وہ لیکن بہرحال ہوتی تھیں. دیکھیں سلف سے بہت ساری چیزیں ایسی مروی ہیں کہ ہم اس سے ایگری کرتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ آگے بیان کرنا چاہیے. کچھ چیزیں ان سے ایسی بھی مروی ہیں، ظاہری بات ہے وہ معصوم تو نہیں تھے، خطا ان سے ہو جاتی تھی، تو اس میں ان کا احترام، ان کا وقار باقی رکھتے ہوئے کہ ہاں ان کی یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، بس ٹھیک ہے آگے چل پڑے. اب امام احمد بن حنبل بھی اس کے قائل تھے، بس ٹھیک ہے اگر آپ قائل ہیں ان کے کہنے کی وجہ سے تو بھئی آپ کرو، لوگوں کو فتویٰ دو جا کے. اب ہم کیا، ہم کو کسی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دو لوگوں کو جی ہو جاتا ہے، نکاح سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے. سر یہ ویسے اس کا جبرن نکاح میں فائدہ ہو سکتا ہے، بندہ طلاق دے کر لو جو کرنا کر لو. یعنی جبرن نکاح ہو رہا ہوتا نا، بندہ کہے پہلے اس کو طلاق ہے، جو کرنا کر لو. اچھا اچھا، ہو سکتا ہے کسی ایسے ہیلے کے طور پہ آپ کی بات ٹھیک ہے، فقہا نے یہ چیز نکالی ہو، ٹھیک ہے، کہ کوئی اس کا جو ہے نا وہ جبری نکاح کرنا چاہ رہے ہوں، یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ یہ کہے کہ اگر میرا اس سے نکاح ہو تو اس کو طلاق. تو ہاں چلو پھر مزہ چکھ لو تم بھی. پھر ملتان سے کوڑی لائے. تو وہ عبداللہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے اس بارے میں پوچھا کہ آپ نے یہ بات کہی تھی، تو انہوں نے کہا ہاں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے یہ بات کہی تھی. اسی طرح سے جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جی ابن ابی شیبہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے یہ نہیں کہا جائے گا من این قلت، آپ نے یہ بات کہاں سے کہی ہے. نہیں یہ بات غلط ہے، سیدھی سی بات ہے. یعنی اصل میں یہ مبالغہ نا آپ کو نظر آتا ہے، ہر جگہ نظر آتا ہے. ایسا یہ میں سمجھا نہیں کیا. ابن ابی شیبہ یہ کہتے ہیں نا کہ امام احمد بن حنبل یہ کہیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے یا یہ فتویٰ ہے یا یہ رائے ہے، کوئی سوال پوچھے تو انہیں یہ نہیں کہا جائے گا من این قلت، کہاں سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے. نہیں یہ دلیل سے امام ابو حنیفہ سے پوچھیں گے ہم. مطلب یہ بات غلط ہے نا. امام ابو حنیفہ سے تو آپ دلیل پوچھیں گے، امام مالک سے تو پوچھیں گے، امام شافعی سے تو پوچھیں گے، امام احمد بن حنبل سے نہیں پوچھیں گے. دیکھیں اس معاملے میں جو اصولی موقف آپ دیکھیں گے نا، اب چاروں ائمہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس معاملے میں اصولی ترین موقف امام شافعی کا ہے. اس معاملے میں بہت کلیئر تھے، اپنے مقام اور حیثیت کے حوالے سے بھی اور دوسروں کے حوالے. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے اصولی کام کیا، وہ اس چیز کی گہرائی تک پہنچے. وہاں بحث بہت واضح نظر آتی ہے. باقیوں کے ہاں ٹھیک ہے، وہ اس لیے پھر تقلید بھی ان کے ہاں جو ہے وہ زیادہ رائج ہوگی، اگرچہ امام شافعی کے ہاں بھی رائج ہو گئی، وہاں پہ بھی رائج ہوگی بعد میں آنے والوں میں. لیکن بہرحال مختلف شیڈز ہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں مختلف شیڈز ہیں. اب ان شیڈز کے اوپر لوگ اپنے اپنے مزاج کے مطابق چل رہے ہیں. شوافے میں اتنے بڑے بڑے ائمہ پیدا ہوئے، پھر بعد میں وہ میرا خیال ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ امام شافعی نے انہیں ایک اصول دیے تھے. وہ اصول ایسے تھے کہ جو ہر بڑا ذہن جو ہے نا، بڑا ذہن اس سے ایگری کرتا ہے. بڑا ذہن، چھوٹا ذہن تو کرے گا ہی تقلید، سیدھی سی بات ہے. چھوٹا ذہن کبھی اپنی اس سوسائٹی سے یا جو مروجہ علوم ہوتے ہیں ان سے اٹھ ہی نہیں پاتا نا. اس نے تقلید ہی کرنی ہوتی ہے، اور اسے وہ تقلیدی مذاہب ہی سوٹ کرتے ہیں، تقلیدی بیانی اسے سوٹ کرتے ہیں، اسے اسی طرف چلے جانا چاہیے. ہاں جس نے بڑا کو کام کرنا ہے نا، تو اب وہ کہاں مطلب جائے گا، تو وہ پھر شافعی کی طرف ہی جائے گا. یہ بات ہم کر رہے ہیں، جو سوسائٹی سے اٹھ کے جو ہے کوئی کریٹو ورک کرنا چاہتا ہے، روایت کے ساتھ بھی تمسک جوڑ کے رہنا چاہتا ہے، اور یہ بھی کہ جی نہیں اب یہ بھی مجھے مت بتاؤ کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور حدیث کے علاوہ بھی اب یہ سینکڑوں کی کتار لگی ہے، بس ان سے باہر نہیں نکلنا. لیکن جدید دور میں تو آج کل ہر بندہ یہی سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا ذہن ہوں. آج کل جدید دور میں ہر بندہ خود اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں ایک بڑا ذہن ہوں. ہاں تو جیسے نیٹ پہ آئے ہوئے سارے چھوٹے وہ یہ دین کا علم حاصل کریں نا، ہم یہی بات کہہ رہے ہیں، پراپر دین کا علم حاصل کریں، پھر اس کے بعد بڑا ذہن بن جائیں. کسی نے منع کیا؟ یعنی ایک تو انتہا وہ ہے کہ 8 سال 10 سال پڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم تو کتاب دیکھ کے بھی فتویٰ دینے کے اہل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ پتہ نہیں عاجزی انکساری کی وجہ سے کہہ رہے ہیں یا کس وجہ سے. اور ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے کتاب ہی نہیں کھولی، اور وہ بڑے جو ہے وہ ائمہ کے لیول پہ اپنے آپ کو مجتہد جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں. یعنی جیسے مجتہد ماڈل پبلک سکول کھلا ہوا ہو، جہاں سے جو ہے وہ پرائمری پاس مڈل پاس مجتہدین فارغ ہو رہے ہیں.
تو یہ سوشل میڈیا میں یہی ہے، تماشا بنا ہوا ہے دونوں طرف ہی. آپ کہہ لیں کہ جی افراط و تفریط ہے. تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ لوگ ایسا کریں، تو یہ کہہ رہے ہیں پراپر نصاب سے گزریں. جو درس نظامی کا نصاب ہے ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں، اپنا وقت لگائیں 20 سال 25 30 سال دینی علوم کے ساتھ، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کریں. پھر اس کے بعد بندہ کہے کہ ہاں میں اپنی رائے کا اظہار کروں. ساحل ندیم صاحب ہے نا، ہر جو ٹاپ کی چیز ہے نا اس کو آگے چھیڑ رہے ہیں، حالانکہ ان کو مجھے لگتا ہے بیسک عربی بھی وغیرہ چیزیں بھی نہیں آتی، اور ہر ٹاپ کی چیز کو پکڑیں گے اور پھر وہ ہٹ کریں گے، اور پھر وہ نہیں دیکھیں یہ تو وہ مطلب آپ کہہ لیں کہ جی تماش بین یا ایکٹرز کہہ لیں، ایکٹرز ٹائپ لوگ ہیں نا، ان کو چھوڑیں. ان کا علم سے کیا تعلق ہے مجھے بتائیں؟ نہ علم ان کی ڈومین ہے. وہ بلبلی کی طرح ایسے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اب انجینئر علی مرزا اس کا کیا مطلب وقار رہ گیا، ٹھیک ہے. تو ساحل ندیم مطلب اس نے ایک خلا ہے اس کی جو پور کرنے کی کوشش کی ہے. اب یہ خلا بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، بلبل ہے بس ختم ہو جائے گا. ایسی چیزیں تاریخ میں لوگ ان کو بھلا دیتے ہیں. مجھے بتائیں معتزلہ اچھے خاصے علمی لوگ تھے، ٹھیک ہے، لیکن بیانیے کے اندر اس طرح کی جو ہے وہ روایت کے ساتھ تمسک نہیں تھا نا، تو تاریخ کا حصہ بن گئے، ٹھیک ہے. باقی بہت سے لوگ اٹھے ہیں، مجھے بتائیں آج نام بھی کوئی نہیں جانتا ان کے. یہ ٹھیک ہے آپ کی بات کے وقت کیا کے ساتھ لوگ انہیں بلا دیتے ہیں، مگر اس دور میں وہ انتہائی فتنہ انگیز، ہاں اس دور میں وہ فتنہ بنتے ہیں کیونکہ اللہ نے دین کو اور اسی طرح سے دنیا کو اسی طرح سے ڈیزائن کیا. اب دنیا کو اللہ نے جو ڈیزائن کیا ہے وہ کیسے کیا ہے؟ وہ یہی کہ اس کو اللہ نے آزمائش بنانا ہے. تو اللہ نے آزمائش بنایا ہے اور وہ آزمائش تو رہنی ہے، ٹھیک. اب لوگ تو دیکھیں نبوت کے جو ہے وہ جھوٹے دعوے دار ان کے پیچھے بھی چلے جاتے ہیں، نہیں جاتے، قادیانی نہیں ہے، ٹھیک ہے. کوئی خدائی کا دعویٰ کرتے لوگ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. تو لوگوں میں بے وقوفوں کی کمی نہیں ہے. دنیا کی اندر بہت بے وقوف موجود ہے، وہ اصل میں خود بے وقوف بننے کو تیار ہے. جب علم حاصل نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، کمپیریٹیو اسٹڈی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جذبات کی وجہ سے جو ان کو اپنے پیچھے لگاتا ہے ڈگڈگی بجاتا ہے، روٹی کپڑا مکان، کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو، ریلیجس لیڈر ہو، ڈگڈگی بجاؤ بس آپ کے پیچھے آ جاتے ہیں. تو عوام الناس، عوام کل انعام، وہ تو چوپایوں کی طرح جانوروں کی طرح ہوتی ہے. لیکن اسے اپنے آپ وہاں اسی میں سے لوگ اٹھتے ہیں جو اپنے اندر شعور پیدا کرتے ہیں، کریٹیکل انالیسس کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، کسی کی بات پہ ایسے اعتماد نہیں کر لیتے. ٹھیک ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور یہی لوگ بیسیکلی پھر ان کی اپنی اوپینین ہوتے ہیں. بھائی اپنی اوپینین رکھو، کیوں لوگوں کے پیچھے جاتے ہو؟ لیکن بہرحال کیا کیا جا سکتا ہے، آپ زیادہ کوڑ نہیں سکتے، بٹ ٹھیک ہے، لوگ جاہل رہنا چاہتے ہیں، اب آپ کیا کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، آپ ان کو پڑھا نہیں سکتے، وہ خود جاہل اگر رہنا چاہتے ہیں. ابن نمیر سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں وکی کے پاس تھا کہ ایک شخص آیا، یعنی وکی بن جراح کے پاس. وکی بھی کوفہ کے بڑے ائمہ میں سے تھے، ائمہ محدثین میں سے تھے. تو ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ جی ابو حنیفہ کے اصحاب میں سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ ایک بغدادی کا ذکر کرتے ہیں. یعنی امام احمد بن حنبل پہلے بغداد میں تھے، پھر یہ یہاں آئے ادھر کوفہ میں. ایک بغدادی کا ذکر کرتے ہیں جو کوفیوں پہ بڑا کلام کرتا ہے، یعنی کوفیوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، کرٹیسائز کرتا ہے. تو اسی دوران میں جو ہے نا امام احمد بن حنبل بھی وکی کی مجلس میں آ گئے. وہ کوفہ میں آئے ہوئے تھے، تو وہ جو بھی ان کو پتہ چلتا تھا یہ محدث ہے، اس کے پاس حدیثیں ہیں، وہ تو چلے جاتے تھے. تو یہ اب یہاں پہ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ امام احمد بن حنبل وہاں پہنچ گئے. تو لوگوں نے کہا جی یہی ہے. اچھا، ان کی جو وکی بن جراح تھے یہ تو اہل کوفہ میں سے تھے، تو ان کی حمایت جو ہے وہ زیادہ ظاہری بات ہے اصحاب کوفہ کے ساتھ تھی، اہل و رائے کے ساتھ تھی. تو وکی نے کہا کہ اے ابو عبداللہ، تو پھر انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ان کو ذرا جگہ دو. تو لوگ جو ہے نا وہ پھر انہوں نے ان کو جگہ دی. اب لوگوں نے کیا کیا کہ ان سے سوال پوچھنے شروع کر دیے وکی کی موجودگی میں امام احمد سے، کہ یہ جواب دیں گے نا تو وہ پھر ان پہ غصے ہوں گے کہ یہاں ہم سے حدیث حاصل کرنے آئے ہو اور آپ یہی آراء رکھتے ہو. اچھا، لوگ سوال کرنا شروع ہو گئے. تو امام احمد بن حنبل آگے سے کچھ نہیں بیان کرتے تھے، اپنی رائے نہیں، حدیث سنا دیتے تھے. یعنی ان کے پاس حدیث کا ذخیرہ ہوتا تھا، حدیث سنا دیتے تھے. اب لوگوں نے کہا وکی سے، دیکھیں جی یہ کیا باتیں کر رہا ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی.
مطلب ہمارے شہر کے لوگوں کی علماء کی یہ رائے نہیں ہے, ہم ان سے وہ مسئلے پوچھ رہے ہیں, آپ کی بھی وہ رائے نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ آگے سے جو ہے وہ ایک ایسی رائے کا اظہار کر رہا ہے, اور آپ یہاں بیٹھے خاموشی سے سنی جا رہے ہیں, کوئی تبصرہ ہی نہیں کر رہے. مطلب ان کا انداز یہ تھا کہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرے. انہوں نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ایک ایسا آدمی ہے, مطلب اتنا سمجھدار ہے, تم مجھ سے سوال کرتے ہو آگے سے کہتا ہے قال رسول اللہ, میں اس پہ کیا تبصرہ کر سکتا ہوں میری کیا حیثیت ہے؟ تو میرا تبصرہ تو حدیث رسول پہ جا کے بنے گا, اس پہ تو نہیں بنے گا, ٹھیک ہے. تو میرے اندر تو اتنی جرت ہے ہی نہیں. پھر انہوں نے جو ہے وہ امام احمد بن حنبل سے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ آپ کی جو آراء ہیں وہ ٹھیک ہے, اچھی ہے, بس ٹھیک ہے, مطلب لگے رہو. اب قوم کے لوگ جو ہے نا وہ ان کے خلاف ہو گئے وکی کے, کہنے لگے کہ جی آپ کو یہ بندہ نا دھوکہ دے گیا ہے, یعنی یہ تیز ہے, ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ اپنی رائے کا اظہار کرتا, اس نے آپ کو آگے سے حدیثیں سنا دی اور آپ اس کے حق میں لٹو ہو گئے, بجائے اس کے کہ اس کی مخالفت کرتے. تو خیر بہرحال یہ بھی ایک واقعہ. اگلی روایت بھی ہے مروزی سے کہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال کے بعد شادی کی. تو خیر شادی ان کی لیٹ ہوئی تھی, یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا. حسن بن منبہ سے ہے کہ میں نے ابو زرع سے سنا تو کہ امام احمد بن حنبل جو ہے ان کے پاس کچھ کتابچے تھے, وہ سب کے سب جو ہے وہ سفیان سے تھے, یعنی سفیان بن عیینہ سے. تو لیکن یا ہو سکتا ہے سفیان ثوری سے ہوں, واللہ اعلم, کیونکہ سفیان ثوری کی بھی کافی زیادہ انہوں نے احادیث جو ہے وہ جمع کی. لیکن وہ جو کتابچے تھے نا ان میں سندیں نہیں لکھی ہوئی تھی, صرف حدیثیں لکھی ہوئی تھی. امام احمد بن حنبل نے بہت ساری حدیثیں لکھ رکھی تھی سفیان سے, لیکن سند نہیں تھی. اس سے لگتا ہے سفیان ثوری سے ہوں گی, کیونکہ سفیان بن عیینہ تو براہ راست ان کے, سفیان بن عیینہ ہلالی جو ہے ان کے براہ راست استاذ تھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو زرع کہتے ہیں میں نے یہ گمان کیا کہ یہ انہوں نے سارے کتابچے ایک ہی بندے سے سنے, اس لیے انہوں نے سندیں نہیں لکھی, یعنی درمیان میں جو واسطہ ہے وہ ایک ہی بندے کا ہے. تو میں نے انہیں جو ہے نا ان کتابچوں میں سے کچھ حدیثیں ان کے سامنے پیش کی کہ یہ مجھے جو ہے نا وہ آپ پڑھ کے سنا دیں آپ, یعنی ان کا علم میں آپ سے لینا چاہتا ہوں تاکہ میری بھی سند بن جائے. تو جب امام احمد بن حنبل نے میرے اوپر وہ حدیثیں پڑھنا شروع کی نا, تو اب وہ کیا کہتے تھے حدثنا وکی و یحییٰ و حدثنا فلاں, اب وہ سندیں بیان کرنا شروع کر دیتے تھے. یعنی میں انہیں کہتا کہ اچھا یہ حدیث میرے پاس نہیں ہے, یہ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. اچھا اس کتابچے میں ان کے وہ سند نہیں لکھی ہوئی تھی, لیکن جب انہوں نے مجھے بیان کی نا تو اس کی سند بیان کرنا شروع کر دی. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں نے کہا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا کہ صرف متون موجود ہیں اور ہر متن کی سند ان کے حافظے میں, وہ انہوں نے نہیں لکھی ہوئی تھی. وہ انہیں پتا تھا کہ اس متن کی یہ سند ہے. اختصار کے لیے آج بھی جب جیسے دیکھیں کہ بہت ساری جو ہے وہ کتابوں میں اسناد نہیں لکھی ہوتی, ہاں ان کا حافظہ بہت. ابو بکر خلال سے ہے کہ امام احمد نے اصحاب الرائے کی بھی جو ہے وہ کتابیں لکھی, یعنی اہل کوفہ میں جو اصحاب الرائے تھے ان کی بھی کتابیں اور آراء انہوں نے لکھی بھی اور حفظ بھی کی, لیکن پھر وہ اس طرف نہیں گئے, وہ اہل الاثر کی طرف ہی رہے. یعنی علم انہوں نے بھی دونوں سے حاصل کیا. اچھا امام شافعی نے تو ان کو اپنے اندر جذب کر لیا, اہل الرائے کو, امام محمد سے استفادہ کر کے. انہوں نے ان کو پڑھا تو ہے لیکن یہ اپنے اندر اس کو جذب نہیں کر پائے, یہ ذرا کھول دیں, جذب نہیں کیا, مطلب وہ آدھا ثم لم یلتفت الیہ, پھر انہوں نے اس کی طرف التفات نہیں کیا, یعنی انہیں ان سے زیادہ اختلاف محسوس ہوا, یعنی انہیں لگا کہ نہیں یہ ہمارا یہ جو اپروچ ہے نا بس یہی کافی ہے. امام شافعی نے تو دونوں اپروچز کو مرج کیا, اس لیے فقہ شافعی کے اندر آپ کو حدیث کے ساتھ جو ہے نا وہ فقہ بھی بہت زیادہ نظر آتی ہے, فقہی گہرائی بھی, اور اصولی اور استنباطی جو استدلال ہے وہ بھی بہت نظر آتا ہے. ان کے یہاں زیادہ آثار کا تتبع ہے فقہ حنبلی میں, آثار کوئی بھی مسئلہ بیان کرو, حدیث نہیں تو قول صحابی نہیں تو تابعی کا فتویٰ, بس ٹھیک ہے سائڈ پہ ہو جاؤ, ٹھیک ہے. اچھا وہ ایک اصولی موقف رکھتے تھے,
وہ جو ہے قرآن اور سنہ کو حجت سمجھتے تھے. اس کے بعد قول صحابی اس کے مقابلے میں بھی وہ اپنی رائے کے اظہار کے جواز کے قائل تھے. تو اس لیے انہوں نے پورا ایک جو ہے نا وہ اجتہاد کا ایک نظام دیا. تو وہ انہوں نے پھر اہل الرائے سے خوب استفادہ کیا کیونکہ وہ یہی تھے. ان کے پاس آثار کم تھے اور انہوں نے فقہ کی طرف زیادہ توجہ دی تھی اہل الرائے نے. تو استدلالی نظام ان کا مضبوط تھا. تو یہ انہوں نے یہاں سے ٹریننگ حاصل کی. سوری پہلے مالکی فقہ پہ تھا نا, پھر یہ بغداد گئے, پھر مصر گئے, پھر خود امام شافعی, پھر خود وہ صاحب مذہب بن گئے. ایسے ہی ایسے ہی. امام مالک کے ہاں بھی جو ہے نا گہرائی ہے, فقاہت ہے, ہاں ٹھیک ہے ان کے ہاں بھی ہے, لیکن اس درجے میں نہیں ہے جیسے شافعی کے ہاں ہے. تو انہوں نے وہاں سے ان کا طریقہ لیا فقہ کا, ٹھیک ہے, کہ وہ کس طرح سے استدلال کرتے ہیں, یعنی طریقہ اجتہاد. دیکھیں کانٹینٹ اصل چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں سارا زور نا, کوئی بھی بندہ نیا ادارہ بناتا ہے, وہ جی سلیبس یہ رکھ دو, فلاں کر دو. سلیبس کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں. وہی فقہ حنفی کی کتاب کسی اہل حدیث استاد کو دے دیں تو کیا کرے گا؟ بات یہ, وہی صحیح بخاری ہے حنفی پڑھائے گا تو کیا کرے گا, اہل حدیث پڑھائے گا تو کیا کرے گا, مجھے بتائیں. ایک ہی سلیبس پڑھا رہے ہیں نا. اصل چیز جو ہے ٹیچنگ میتھڈالوجی ہوتی ہے. ٹیچنگ میتھڈالوجی سے چیزیں لاک ہوتی ہیں. ہم نے اپنے اس کورس میں نا بیسیکلی سارا زور جو ہے نا وہ ہم اسی پہ دے رہے ہیں. میں مطلب جتنا بھی اب اس میں ڈیولپمنٹ کا کام, نصاب سے زیادہ, کریکولم سے زیادہ اصل میں ٹیچر ہے, فیکلٹی ہے, فیکلٹی ٹریننگ. آپ اس کو لاک کریں, ٹیچنگ میتھڈالوجی کی لاک کریں, ٹھیک ہے, کہ آپ نے کمپیریٹیو اسٹڈی کروانی ہے, ایک کے ساتھ تعصب اختیار نہیں کرنا. یہ جب لاک ہوگی نا, پھر سلیبس جو مرضی رکھ دیں آپ, ہاں, پھر وہ سوچ آپ کی انکلکیٹ ہوگی. ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کتاب سے کنٹینٹ سے سوچ آئے گی. بھائی کنٹینٹ سے سوچ نہیں آتی, استاد سے آتی ہے. وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ کنٹینٹ کا تیا پانچا کر دے وہاں, آپ کے بہترین کنٹینٹ کا آپ کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے, ہاں جیسے مرضی گھما دے اس کو. تو اس کو آپ نے لاک کرنا ہے اس کی ٹیچنگ میتھڈالوجی سے, اسکیم آف اسٹڈی سے, کہ کیسے پڑھانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لیکن اس پہ ہمارے یہاں کام نہیں ہوتا. ہمارے یہاں سارے جو سلیبس وہ نئی کتاب رکھ لیں, یہ فلانی کتاب بڑی اچھی ہے, ڈمکان. یہ کتابیں کیا ہوتی ہیں؟ کتابیں کچھ بھی نہیں ہیں. اصل چیز استاد ہے, یہ ذہن میں رکھیں. جو استاد ہے وہی شاگرد ہے. اور استاد آپ تو چلو ٹھیک ہو, اب آپ نے ایک نظام بنانا ہے نا, تو اس نظام میں آپ یہ چاہتے ہو کہ میری سوچ انکلکیٹ ہو تعلیمی نظام میں. وہ نصاب سے زیادہ ہوگی ٹیچر سے, فیکلٹی سے. اور فیکلٹی جو ہے وہ بیسیکلی کہاں سے تربیت پائے گی؟ ٹیچنگ میتھڈالوجی سے. کہ آپ نے سیکٹیرینزم کی بات نہیں کرنی, ٹھیک ہے, مثال کے طور آپ نے اس نے جو گائیڈ لائن دینی ہے, سیکٹیرینزم بات نہیں. آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ کمپیریٹیو اسٹڈی, آپ نے اپنی رائے پہ انسسٹ نہیں کرنا. طلبہ کے سامنے مختلف رائے رکھ کے آگے چل پڑنے, وہ جس مرضی اختیار کر لے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی یہاں سے چیزیں آتی ہیں, یہاں سے ادارہ جو ہے وہ نظام پکڑ. اچھا, یہ بیسیکلی وہاں آپ کو نظر آتا ہے. یورپ میں یا یو ایس وغیرہ میں یہ چیز ہے بطور نظام کی ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ بس اب میری جو رائے ہے نا بس وہ اسی کو فالو کرو. اب بس استاد کا بھی یہی ہوتا ہے, سب بھی مطلب اسی کے اوپر لگے ہیں بس. ابن راہویہ سے, اسحاق بن راہویہ سے, کہ میں نے یحییٰ بن آدم سے سنا کہ امام احمد بن حنبل ہمارے امام ہیں. یحییٰ بن سعید القطان سے ہے کہ جتنے بھی لوگ ہمارے پاس آئے نا, تو ان دو جیسے ہم نے نہیں دیکھے, احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین. یحییٰ بن معین بھی بڑے محدث تھے اور ان کے ساتھیوں میں سے امام احمد بن حنبل کے. اور بغداد سے ہمارے پاس امام احمد بن حنبل سے بڑھ کے کوئی شخص نہیں آیا. اسی طرح عبد الرحمن ابن مہدی سے ہے, انہوں نے اصحاب الحدیث کا ذکر کیا اور کہا کہ سفیان ثوری کی حدیثیں سب سے زیادہ امام احمد بن حنبل کے علم میں ہیں. ٹھیک ہے, اور ابن مہدی نے یہ بات بھی کہی, عبد الرحمن ابن مہدی نے, جب امام احمد بن حنبل آئے نا ان کی مجلس میں, تو انہوں نے کہا کہ جی جس نے سفیان ثوری کو دیکھنا ہو نا تو وہ ان کو دیکھ لے. تو خیر بڑا مقام مرتبہ تھا, اپنے معاصرین میں بھی بڑا مقام اور مرتبہ تھا امام احمد بن حنبل کا. عبداللہ سے ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ وکی نے جو ہے وہ ابن مہدی کی مخالفت کی کوئی تقریباً 60 کے قریب حدیثوں میں, جو انہوں نے سفیان ثوری سے سنی تھی. یعنی سفیان ثوری سے وکی بن جراح اور اسی طرح ابن مہدی جو ہے وہ حدیثیں بیان کر رہے تھے.
تو 60 کے قریب حدیثوں میں ان کا اختلاف ہو گیا اپنے استاد سے بیان کرنے میں. ابن مہدی نے اور طرح سے بیان کی, وکیع بن جراح نے اور طرح سے بیان کی. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے ابن مہدی سے اس کا ذکر کیا, ٹھیک ہے, کہ وکیع تو اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کیونکہ یہ وکیع کے پاس گئے تھے نا کوفہ میں, اور وکیع سے پھر سفیان ثوری کا سارا علم لے کر آئے تھے, اور ابن مہدی سے بھی انہوں نے استفادہ کیا تھا, اور ابن مہدی سے بھی سفیان ثوری کا علم لیا تھا. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے ابن مہدی سے کہا کہ ہمارے جو استاذ ہیں وکیع جو آپ کے کلاس فیلو ہیں وہ تو سفیان ثوری سے یہ 60 حدیث اس طرح سے بیان کرتے ہیں, آپ اس طرح سے بیان کرتے ہیں. تو ابن مہدی نے اور انہوں نے کہا کہ آئندہ میں تجھ سے بیان کروں گا. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں آئندہ ابن مہدی نے اپنے استاد سفیان ثوری سے بیان کرنے کے بجائے مجھ سے بیان کرنا شروع کر دیں, اور میں وکیع سے اور وکیع آگے. مطلب اتنی ان لوگوں میں عاجزی اور ہمبلنس ہوتی تھی. علی بن سہل سے ہے کہ میں نے یحییٰ بن معین کو دیکھا, وہ عفان کے پاس بیٹھے تھے اور احمد بن حنبل بھی ان کے پاس تھے. تو مطلب یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل نا عموماً اکٹھے جاتے تھے حدیثیں لینے کے لیے. تو یہ عفان جو ہے نا اس کے پاس گیا, یہ دونوں حدیث لینے کے لیے. تو عفان نے کہا بھائی آج حدیث ودیث نہیں, جیسے ہم کہیں استاد کہیں آج کلاس نہیں ہوگی بھائی چھٹی مارو, تو ایسے ہی عفان نے کہا کہ آج کوئی حدیث نہیں ہوگی. تو یحییٰ بن معین نے کہا کہ دیکھیں بات یہ, میں تو عام سا بندہ, احمد بن حنبل اس کا بڑا مقام ہے, اب آپ اس کو حدیث بیان کرنے سے انکار کریں گے, یہ عام طالب علم نہیں ہے. تو وہ آگے سے کہنے لگے بھائی دروازہ بند ہے, گھر کا دروازہ بند ہے, تالا لگا ہوا ہے, اور جو لونڈی ہے نا چابی اس کے پاس ہے اور وہ موجود نہیں ہے. تو یحییٰ بن معین نے کہا بس یہی مسئلہ ہے. انہوں نے کہا یہی مسئلہ ہے. تو وہ آگے بڑھے اور انہوں نے تالے پہ کچھ پڑھا, تالا کھل گیا. تو وہ کہنے لگے تجھے یہ کام بھی آتا ہے؟ مجھے نہیں پتا تم لوگ یہ بھی جانتے ہو. خیر بہرحال پھر وہ اندر داخل ہوئے گھر میں, اور انہوں نے اپنی وہاں بیٹھ کے پھر حدیث کی مجلس لگائی اور ان کو حدیثیں بیان کی. مروزی نے جو ہے وہ بیان کیا کہ میں نے امام احمد سے پوچھا کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ کے اوپر ایک مرتبہ غشی طاری ہو گئی تھی جب آپ ابن عیینہ کے پاس تھے, سفیان ابن عیینہ کے پاس. تو امام احمد بن حنبل نے کہا یہ واقعہ معروف ہے, میں ان کے پاس تھا, حدیث لینے کے لیے گیا تو لوگوں نے مجھے دیکھا تو لوگ میرے اوپر پل پڑے, یعنی مجھ سے حدیث لینے کے لیے. تو وہ اتنے پل پڑے کہ میں بے ہوش ہو گیا. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ سفیان ابن عیینہ نے کہا, یعنی اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے, یعنی یہ بھی معروف ہو گیا نا کہ یہ فوت ہو گیا, احمد جو ہے وہ فوت ہو گیا, یہ معروف ہو گیا. تو اس پہ سفیان بن عیینہ کو جب یہ خبر ایسی پہنچی تو انہوں نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ آج میں حدیث بیان نہیں کروں گا کیونکہ آج ہم میں سے بہترین آدمی فوت ہو گیا. تو امام احمد بن حنبل ان کی مجلس میں گئے تھے, تو اب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے. تو اصل میں بڑا محدث نا حریص ہوتا تھا, وہ کہتا تھا بھائی کسی سے بھی کوئی حدیثیں ہے نا جو مجھے فلاں سے نہیں ملی تو وہ مجھے مل جائے. تو وہ ہر چھوٹے بڑے کے پاس چلا جاتا تھا, پھر اپنے معاصر کے پاس بھی چلا جاتا تھا. ایک اور روایت میں ہے کہ امام احمد بن حنبل جو ہے وہ ابن عیینہ کے پاس تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے دیکھا کہ وہ جو راوی ہے وہ کہتا ہے کہ امام احمد بن حنبل ابن عیینہ کے پاس مجلس میں آتے تھے, لیکن ایک دن ہم نے دیکھا کہ وہ غائب ہیں, مجلس میں نہیں آ رہے. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے, احمد مجلس میں نہیں آ رہے, مطلب ان کا کوئی اور کلاس فیلو ہوگا, اس نے پوچھا. تو مجھے لوگوں نے بتایا جی وہ فلاں جگہ پہ موجود ہیں, وہاں ان کی رہائش ہے. تو میں وہاں چلا گیا. تو یہ جیاد کا علاقہ ہے, ابھی بھی آپ دیکھیں نا حرم کے ساتھ جیاد کا علاقہ ہے. تو وہاں ایک غار نما کوئی جگہ تھی, کھو تھی آپ کہہ لیں. تو وہاں امام احمد بن حنبل مجھے بتایا گیا کہ وہاں موجود ہے. تو وہ راوی کہتا ہے میں وہاں چلا گیا, میں نے سلام کہا, میں نے کہا جی میں اندر آ جاؤں, تو مجھے کہنے لگی نہیں اندر نہیں آنا. پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا اب آ جاؤ. تو میں اندر چلا گیا, تو انہوں نے ایک پرانا کمبل اوڑھا ہوا تھا, وہاں پہ چھوٹی سی غار تھی, اس میں وہ ایک پرانا کمبل اوڑھ کے جو ہے وہ بیٹھے تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے پہلے مجھے کیوں روک دیا تھا؟ تو کہنے لگے کہ اصل میں نے اپنے آپ کو اچھے طریقے سے سمیٹا نہیں ہوا تھا, تو میں نے اب اچھے طریقے سے اپنے آپ کو سمیٹا ہے.
تو میں نے کہا کیوں, کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے میرے اصل میں کسی نے کپڑے چرا لیے. تو کپڑوں کا ایک آدھا کوئی جوڑا ہوتا تھا, وہ بھی نہیں. تو اب ایک پرانا کمبل تھا, وہ کمبل کو ہی انہوں نے کپڑے بنا لیا تھا اپنا. تو اب ظاہر بات ہے وہ کمبل کہاں ٹکتا ہوتا, وہ آگے پیچھے تھوڑا, انہوں نے کہا بھائی ابھی تھوڑا سا نا ٹھہر جاؤ, میں اپنے آپ کو سمیٹ لوں پھر تم اندر آؤ. تو وہ کہتے ہیں میں نے جب یہ سنا تو میں جلدی سے گھر کی طرف دوڑا اور 100 درہم میں نے اٹھائے اور میں لے آیا. تو میں نے انہیں کہا کہ جی آپ یہ رکھ لیں. تو مجھے کہنے لگے نہیں میں نے نہیں رکھنے. تو میں نے کہا چلیں آپ نہیں رکھتے, آپ قرض لے لیں, واپس کر دیجیے گا. تو کہنے لگے نہیں مجھے قرض بھی نہیں چاہیے. تو میں نے کہا اچھا چلے 100 زیادہ آپ کو لگ رہے ہیں, آپ 20 رکھ لیں. انہوں نے کہا نہیں بھائی میں نے نہیں لینے, بس میں نے کہہ دیا میں نے نہیں لینے. اچھا ان کا یہ ایک اصول تھا, یہ انہوں نے ساری زندگی چلایا, کسی سے کوئی جسے کہتے ہیں آنا نہیں لیا, جس بھی حال میں رہنا آنا نہیں لیا, نہ قرض نہ کوئی, کسی نے بھی کہا, کوئی استاد نے بھی کہا نا, انہوں نے کہا نہیں مہربانی آپ کی میں لیتا ہی نہیں, آپ اپنے پاس رکھیں. ٹھیک ہے, یعنی بادشاہ تو دور کی بات استاذوں سے بھی نہیں لیتے تھے. تو وہ راوی کہتا ہے میں کھڑا ہو گیا, تو میں نے تھوڑا تبصرہ کر دیا. میں نے کہا آپ اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں, مطلب اتنا بھی کیا استغنا کہ بندہ جان سے ہی جائے. ٹھیک ہے, تو مجھے کہنے لگے تم چلے جاؤ. تو میں واپس آ گیا. میں نے بس ٹھیک ہے بس اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں واپس آ گیا. تو پھر انہوں نے مجھے واپس بلایا. جب میں جانے لگا تو مجھے کہتے ہیں کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ابن عیینہ کی مجلس میں تم بھی آتے ہو نا, اور میں بھی آتا ہوں, تو تمہیں سفیان ابن عیینہ کی حدیثیں پسند ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں پسند ہیں. اچھا ایسا ہے کہ اگر وہ سفیان ابن عیینہ کی حدیثیں میں تمہیں لکھوا دوں؟ تو اس نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے. تو پھر امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ایسا کرو پھر کچھ اوراق لے کر آؤ بازار سے نا, یہ جو ابھی تمہارے پاس پیسے ہیں تو کچھ اوراق لے کر آؤ, خرید کر آؤ. تو وہ پھر راوی کہتا ہے کہ جی میں وہ اوراق لے کر آیا ان کے پاس, اور انہوں نے مجھے سفیان بن عیینہ سے جو حدیثیں سنی تھیں انہوں نے وہ مجھے لکھوائیں. پھر اس کے بدلے میں انہوں نے کچھ درہم جو ہے نا وہ رکھ لیے, اس سے پھر انہوں نے 2 کپڑے خرید لیے. یعنی ویسے انہوں نے لینا یا قرض لینا پسند نہیں کیا, تو مجھے پڑھا کے لکھا کے اس کے بدلے میں انہوں نے پھر چند درہم رکھے اور پھر اس کے کپڑے لے لیے. شاید انہوں نے یہ محسوس کیا کہ میں کسی کا احسان کیوں لوں. عبداللہ بن احمد سے ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ میں صنعاء میں آیا, یعنی یمن کا ایک کیپٹل تھا صنعاء, اور میں بھی تھا اور یحییٰ بن معین بھی تھے میرے ساتھ. تو ہم عبد الرزاق کے پاس آئے. عبد الرزاق صنعانی یہ یہاں پر ہی تھے, ان کی رہائش تھی, محلہ یا بستی. تو امام احمد کہتے ہیں کہ میں ذرا جوش میں آگے نکل گیا, یحییٰ بن معین آہستہ آہستہ آ رہے تھے تو وہ پھر پیچھے ہی رہے آہستہ آہستہ. تو میں آیا پوچھتے پوچھتے اور ان کے گھر پہنچ گیا, اور میں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا. تو سامنے ایک وہ سبزی فروش تھا, تو اس نے جو ہے وہ کہا کہ دروازہ ایسے نہ کھٹکھٹاؤ, شیخ ناراض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کا بڑا روب داب ہے. تو میں پھر بیٹھ گیا وہاں پہ. تو مغرب سے پہلے جو ہے نا وہ پھر نکلے. ٹھیک ہے, تو میں ان کی طرف لپکا, اور میرے ہاتھ میں کچھ حدیثیں تھیں جو مجھے پتا تھا کہ یہ روایت کرتے ہیں, تو وہ میں نے پہلے نکال کے رکھی ہوئی تھی. تو میں نے انہیں سلام کیا اور میں نے کہا جی یہ حدیثیں ہیں کچھ, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے سن لوں, اللہ آپ کے اوپر رحم کرے, میں ایک مسافر آدمی ہوں. تو انہوں نے میری طرف دیکھا تو کہنے لگے کون ہو تم, اور مجھے ڈانٹ دیا نا, مطلب ایسے اٹھ کے آ جاتے ہو, تنگ کرتے رہتے ہو, ہماری اپنی بھی مصروفیات ہوتی ہیں, یہ دس اینڈ دیٹ, مطلب اس قسم کا کوئی بات چیت. تو میں نے کہا جی میرا نام احمد بن حنبل ہے. تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ پھر میرے قریب ہو گئے, تو انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کھا کے کہو کہ تم وہی ہو. تو پھر انہوں نے مجھ سے وہ حدیثیں لے لی, پھر انہوں نے مجھے وہ مطلب پڑھ کے سنائی, یہاں تک کہ تاریکی ہو گئی.
یعنی وہ مغرب کی نماز بھی انہوں نے پھر لیٹ کر دی، وہ انہوں نے لیٹ پڑھی، اور انہوں نے پھر وہ سامنے گروسری سٹور والا جو تھا نا سبزی فروش، اسے کہا کہ ایک چراغ لے آؤ، تو وہ پھر چراغ لے کر آیا، اور پھر مطلب انہوں نے کافی دیر تک مجھے احادیث سنائی، یعنی مطلب ایک تذکرہ پہنچ جاتا تھا، تو انہوں نے بڑی قدر کی۔ تو عبدالرزاق سنانی سی روایت ہے، انہوں نے ایک دن امام احمد بن حنبل کا تذکرہ کیا، یعنی وہ آ کے علم حاصل کر کے چلے گئے ہوں گے، تو انہوں نے اپنے شاگردوں کے سامنے ان کا تذکرہ کیا، تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، تو کہنے لگے کہ مجھے یہ پتہ چلا کہ اس کا خرچہ ختم ہو گیا ہے، میرے پاس آیا تھا علم حاصل کرنے کے لیے، تو مجھے پتہ چلا کہ اس کا خرچہ ختم ہو گیا، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے میں ایک سائڈ پہ لے گیا دروازے کے پیچھے، اور کوئی اور ہمارے ساتھ نہیں تھا، تو میں نے اسے کہا دیکھو بات یہ ہے، ہمارے پاس بھی کوئی اتنے پیسے نہیں ہوتے، صحیح بات یہی ہے، غلہ اناج کاشتکاری ہم لوگ کرتے ہیں، وہ جب اناج بکتا ہے تو کچھ پیسے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، تو اب گھر میں جو ہے وہ میں نے دیکھا تو مجھے عورتوں کے پاس یہ 10 دینار ملے ہیں، اور گھر میں زیادہ نہیں ہے، مطلب میں آپ کی خدمت میں کوئی زیادہ پیش نہیں کر سکتا، تو یہ 10 دینار مجھے ملے ہیں، تو یہ میں لے کے آ گیا ہوں، لیکن آپ اس کو خرچ کرو، امید ہے کہ ہماری فصل دوبارہ ہوتی ہے تو وہ بازار میں جاتی ہے تو کوئی پیسے اور آتے ہیں تو میں آپ کو اور دے دوں گا، ابھی آپ اس سے گزارا چلاؤ۔ مطلب انہوں نے سمجھا کہ یہ کم ہے 10 دینار، تو مطلب وہ دیتے ہوئے یہ الفاظ کہہ دیے کہ مطلب یہ ابھی کم ہے، ابھی ہمارے پاس بھی نہیں ہے اس سے زیادہ، لیکن ہم مزید آپ کو دے دیں گے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اگر یہ میرا اصول ہوتا کہ میں کسی سے پیسے لوں تو میں آپ سے ضرور لے لیتا، لیکن میرا یہ اصول نہیں ہے، میں نے کبھی کسی سے پیسے نہیں لیے۔ اسی طرح عبداللہ سے یہ بھی ہے کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے یہ بات یا خبر پہنچی ہے کہ عبدالرزاق جو سنانی تھے انہوں نے آپ کو کچھ دینار دینے چاہے تھے، تو امام احمد نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، انہوں نے دینے چاہے تھے، اور انہوں نے یزید بن ہارون ہمارے ساتھ تھے، ان کو 500 درہم دیے تھے، تو لیکن مجھے بھی دیے، لیکن میں نے قبول نہیں کیے، نہیں سوری یہ ہے کہ اور مجھے یزید بن ہارون نے بھی 500 درہم جو ہے وہ دینے چاہے تھے، لیکن میں نے قبول نہیں کیے، اور یحییٰ بن معین اور ابو مسلم کو انہوں نے دیے، انہوں نے قبول کر لیے تھے، یعنی جو ہمارے کلاس فیلو تھے نا انہوں نے قبول کر لیے، لیکن میں نے نہیں لیے، مطلب مجھے اچھا نہیں لگا۔ احمد بن حنبل سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ عبدالرزاق ان کو جماعت کروایا کرتے تھے، تو وہ بھول گئے ایک مرتبہ، امام احمد بن حنبل نماز میں بھول گئے، تو عبدالرزاق سنانی نے کہا کہ خیریت ہے، مطلب آپ کیا وجہ تھی؟ تو کہنے لگے کہ میں نے 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ فقر میں بہت زیادہ زندگی گزارتے تھے، سوال نہیں کرتے تھے، یہ چیزیں ان کے ہاں ملتی ہے۔ چلیں جی پھر انشاءاللہ اس کو ہم آگے چلائیں گے، یہ تو لمبا چوڑا بیان ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا